قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اللہ کریم ہم سب کو بکثرت قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی اور درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس پروگرام میں کسی آیت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر یا آیت مبارکہ کے نزول کا سبب کیا ہوا، کس وقت وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس طرح کی مختلف آیات مبارکہ کو ذکر کر کے ان کے کچھ پس منظر، ان کے شان نزول وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ انہیں سبب نزول، اسباب نزول یہ بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے ان کی تعداد 500 آیات مبارکہ تقریباً جنہیں بیان فرمایا گیا ہے کہ جن کے اسباب اور جن کے پس منظر کچھ ایسا معاملہ، کچھ ایسا واقعہ ہوا اور پھر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ہر آیت مبارکہ کا شان نزول ہو یہ ضروری نہیں ہے، اسی لیے 500 کے کچھ یہ فگر ایک تعداد بیان کی گئی ہے کہ ان آیات مبارکہ کے شان نزول اور اسباب نزول وہ باقاعدہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اسے بیان کیا ہے، روایات کے اندر ان کے تذکرے ہیں، تفاسیر میں موجود ہیں۔ آج ہم بطور خاص کسی ایک آیت مبارکہ کے اوپر وہ گفتگو اور کلام وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کئی آیات مبارکہ کہ جو بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جو شان اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے، ان آیات مبارکہ کو آج بطور خاص ہم وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویسے تو قرآن پاک میں کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں، یعنی وہ درجنوں آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، انہوں نے صدقے کیے ہیں تو رب نے ان کی تعریف اور مدح فرمائی ہے۔ وہ اگر کسی معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں، رب ان کی بھی اس معاملے پر بھی مدح اور تعریف وہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو کئی ایسی آیات جن میں اللہ نے ان سے بھی وعدے فرمائے ہیں۔ جی یہ بھی اللہ رب العالمین کا کرم کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی تعریفات، ان کی مدح اور ان کے مقام اور مرتبے کو ان آیات مبارکہ کے اندر بالکل جو ہے وہ واضح فرمایا گیا۔ یہاں میں ایک بات پہلے ابتداً عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، کوئی آدمی کتنی بھی بڑے مرتبے اور کمال پر کیوں نہ پہنچ جائے، اولیاء میں سے چاہے کوئی قطب، ابدال، اوتاد، یہ اولیاء کی وہ کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ اولیاء اکرام کے مختلف القابات ہوتے ہیں یا ان کے درجے وہ ہیں، ان کے اندر یہ کیا کہ کوئی قطب ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے، اور کوئی ابدال ہے تو کوئی اوتاد ہے۔ یہ اس درجے پر علماء نے واضح طور پر لکھا کہ مسلمہ عقیدہ اور اجماع اور اصول ہے یہ اس بات پر کہ کوئی ولی کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے، وہ کسی بھی صحابی، بلکہ فرمایا ادنا صحابی، اور ان میں کوئی ادنا نہیں ہے، یعنی کسی صحابی کے بھی وہ مرتبے پر قطعاً نہیں پہنچ سکتا۔ اولیاء میں سے، اولیاء کی جماعت میں سے، چاہے اس کا مرتبہ مقام سب سے بڑھ کر ہو، لیکن کسی صحابی کے وہ مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو جو شان، ان کا مقام اور ان کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کسی ادنا صحابی، اور پھر فرمایا ان میں ادنا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ میں فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ بعض پر فضیلتیں رکھتے ہیں، ان میں یہ بالکل ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی گئی ہے، کچھ ہم آگے بیان کریں گے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ اولیاء میں سے یعنی جو غیر صحابی اولیاء ہیں، ویسے صحابہ کرام یہ اولیاء میں سے، یہ بھی اولیاء میں سے ہیں اور افضل ترین اولیاء ہیں، یعنی ولیوں میں جو سب سے زیادہ مقام مرتبے والے ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں۔ پھر ان میں اللہ نے فضیلتوں کو رکھا ہے، ان میں مقام اور مرتبوں کو رکھا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین ان کے بارے میں جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں جن میں صحابہ کے بارے میں کچھ بیان فرمایا گیا ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابی قطعی طور پر وہ جنتی ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے بچوں کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ پورا ایک عقیدہ ان کے ذہنوں میں راسخ کیا جا رہا ہے جو کہ ان کی زبانوں سے ادا ہو رہا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بھی ان کو ہم محبت سکھائیں، اور ان کے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا مقام مرتبہ جو ہے وہ بچپن سے ہی یہ انہیں بتایا جائے، تاکہ یہ عقیدہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، دماغ میں بالکل اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ارشاد فرمایا اللہ صحابہ سے راضی، ان سے راضی یعنی صحابہ کرام سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ رب سے راضی۔ اللہ ان سے راضی اور فرمایا وہ رب سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے جنتوں کو، باغات کو تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں،
اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہیں اللہ رب العالمین حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، ارشاد فرمایا وہی لوگ سچے لوگ ہیں، وہی لوگ سچے لوگ۔ کہیں رب تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بالکل خاص تاکید کے ساتھ اسے بیان کیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین یہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی سچے مومن ہیں، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ ان کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، کریم رزق ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں اللہ قرآن پاک میں بھی یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہاں یہی بھی ارشاد فرماتا ہے اور وہ ان الزاموں سے بری ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اچھی روزی ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر رب عز و جل نے ایک مقام نہیں ہے، کئی ایسے مقامات ہیں۔ یہ تو میں نے چند وہ جگہیں بیان کی ہیں کہ جن مقامات پہ بطور خاص حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اچھا، بیت رضوان کا معاملہ ہے قرآن پاک میں، وہاں پہ بھی اللہ نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بلکہ بات یہ بھی ہے کہ ہر انسان ایک طرح کی یہ تمنا کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے، اس کی ایک کوشش ہے، اس کی تمنا ہے اور ایک طلب ہے۔ کیا طلب ہے؟ کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اس کی طلب ہے، یہ اس کی تمنا ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ کہتا بھی ہے، دعا بھی کرتا ہے، کوئی مختلف کام بھی کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ اخلاص کی دولت دے، اور بے شک یہ دعائیں کرنی چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ رب اس بندے سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، آدمی بعض اوقات کوئی عام بھی نیکی کے کام کرتا ہے لیکن رب جس کام سے راضی ہو جائے۔ لیکن میں یہاں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بارہا جن کے لیے یہ ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ رب سے راضی ہیں، یعنی دونوں طرف کی رضا کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ خود اعلان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ میں اور آپ دعویٰ کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور بلکہ یا ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں ہاں میرے اتنے کام ہیں، مجھ سے امید ہے رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس کام سے رب راضی ہو جائے گا۔ لیکن ایک وہ بشارت کہ قرآن میں رب بیان فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، جن سے رب راضی ہو جائے، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، جن کی ایک نظر عنایت اور نظر کرم وہ کسی پر پڑ جائے تو دونوں جہاں کی بھلائیاں ہی بھلائیاں اس کے مقدر بن جائیں، وہ رب عز و جل اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جس آدمی سے راضی ہو جائے، وہ جن اصحاب سے راضی ہو جائیں، تو آج ہمیں ان کے محاسن، ان کے اچھے تذکرے زبانوں پہ کرنے چاہیے۔ کبھی ایسی بات نہ آئے زبان پر کہ جن کی وجہ سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے معاذ اللہ کوئی دلوں کے اندر یا زبانوں پر یا عقائد و نظریات میں کوئی ایسی بات ہو کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بغض اور عداوت والا معاملہ ہو؟ نہیں نہیں نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اگر حدیثوں کی ہم طرف جائیں، اور بلکہ میں اس سے پہلے ایک دو اور آیات مبارکہ ہیں ان کو بھی میں عرض کر دوں، اور پھر انشاءاللہ ہم کچھ حدیثیں بھی اس موضوع پر اس سے متعلق کہ آقا علیہ السلام نے امت سے اپنے اصحاب کے بارے میں یہ کیا مطالبہ رکھا ہے، ان کو کیا تلقین اور وصیت فرمائی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہاں یہ آیت مبارکہ ایک اور سورہ حدید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ ارشاد فرمایا تم میں سارے برابر نہیں، تم میں سارے برابر نہیں ہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ سے پہلے وہ خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ارشاد فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ فضیلت میں، وہ درجے میں زیادہ ہیں ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا، خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یعنی دو کیٹیگری قرآن خود بیان فرما رہا ہے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں۔ ایک وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق اور جہاد کیا۔ ان دونوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ درجے فضیلت میں وہ زیادہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے۔ وہ کیوں فتح مکہ سے پہلے والے؟ کیونکہ انہوں نے قربانیاں زیادہ دی، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی ہے، پھر ہجرت کے بعد وہ غزوہ بدر ہے، احد ہے، یہ سارے ان مراحل سے گزرے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے مرتبے اور مقام کو فضیلت میں، درجے میں انہیں بلند فرمایا ہے۔ لیکن آگے جو نتیجہ ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، فتح مکہ سے پہلے ہو یا فتح مکہ کے بعد، ہے جنتی، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو، صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو یا آپ کی صحبت بابرکت میں بیٹھا ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی کہلائے گا۔ اور بعض صحابہ تھے کہ جنہوں نے بظاہر آنکھوں سے دیدار نہ کیا، نابینا تھے، لیکن آپ کی صحبت میں بیٹھتے، آپ کی باتوں کو سنتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرنا، آپ کے پاس بیٹھنا، یہ بھی ان کو شرف صحابیت سے اللہ نے سرفراز فرما دیا۔ تو ایمان کی حالت کے ساتھ جس نے دیکھا لمحہ بھر بھی اسے اگرچہ یہ شرف ملا ہو، یہ اس قدر شرف ہے، یہ اس قدر سعادت کی بات ہے کہ کوئی غیر صحابی مرتبہ ولایت کے کسی بھی درجے پر پہنچ جائے، وہ اس یہ کچھ لمحے والا جو شرف بھی کسی کو ملا ہے وہ ان کے درجے اور ان کی فضیلت پر نہیں پہنچ سکتا۔ جی وہ ان کے درجے اور ان کی فضیلت پر نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو چاہے تھوڑی سی، یہ میں اس کے لیے بات کروں کہ جس کو تھوڑا سا وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کی صحبت یا زیارت یہ والا معاملہ ہوا، اس کے بعد بھلے وہ اپنے علاقے میں چلے گئے، پھر بعد میں وہ وہاں پہ نہ رہے، زیادہ شرف جو ہے وہ صحبتیں
نہیں حاصل ہوا، لیکن اللہ نے اس وجہ سے اس کو جو مقام مرتبہ اس صحابی کو دے دیا، یہ تو ان کے لیے یہ بیان فرما دیا۔ اور وہ صحابہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ ہوں، جن کی قرآن شان بیان کرے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن کے لیے صحابہ کی شان اللہ بیان فرمائے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، کلمات معہ، وہ جو ان کی معیت میں ہے، ان کے ساتھ ہیں۔ تفسیر میں بیان کیا گیا بطور خاص یہ معیت جو بیان کی گئی ہے، یہ اگرچہ دیگر صحابہ بھی وہ اس کے مصداق ہیں، لیکن بطور خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مصداق ہیں، کیونکہ وہ ایسی معیت والے تھے، ایسی صحبتوں والے تھے کہ جو مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، وہ سفر کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا حضر کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ ہجرت کے مواقع ہوں، وہ غار میں بھی ہوں، اللہ اکبر، اپنے کندھوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سوار کریں، حضور کو بٹھائیں اور غار ثور پر وہ لے کر جائیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام، سچے عاشق، سچے صحابی، اور جنہیں آقا علیہ السلام ایک بار نہیں بار بار جنہیں جنتی فرمائیں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یہ ارشاد فرما دیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا ہے، فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ انعامات کی صورت میں عطا فرمائے، جن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما دیں کہ ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا اور کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر چیز میں اول پہلے ہوں، ایمان کا معاملہ ہو تو وہ پہل کریں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت تو وہ پہل کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کے صدقہ کرنے کا حکم دیں تو وہ پہل کریں، اور ایسی پہل کریں کہ اپنے گھر کے اندر سوئی تک بھی نہ چھوڑیں، اور پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، آپ کے فرمان پر سب کچھ لا کے ان کے قدموں میں رکھ دیں۔ یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں اور غار کے اندر اپنے پاؤں پر سانپ ڈھستا جا رہا ہے، مگر ان کی استقامت کیا جبل استقامت ہے، آپ اپنی ایڑی کو وہاں سے نہ ہٹائیں، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ اپنی آپ جان کا نذرانہ دے رہے، قربان کر رہے ہیں کہ کہیں یہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کوئی اذیت والی چیز، کوئی تکلیف دہ چیز نبی پاک علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ جن کا انداز یہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کا، اور جن کی ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کی معیت اور آپ کی صحبتوں میں گزری، غار میں بھی ساتھ تھے، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بیان فرمائے کہ اور جن کے لیے صاحب، یعنی یہ جو ہم صحابی کہتے ہیں نا، اب قرآن میں جو بیان فرمائے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صاحب کا جو لفظ اور کلمہ ہے قرآن میں بطور خاص صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بیان، یہ خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان، اور حضور یہ کہیں لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ صدیق جو بیٹھیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہیں، حضور کی معیت اور ساتھ میں ہیں، اور حضور فرمائیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جن کے ساتھ اور جن اللہ کی معاونت اور مدد ہو، رب کی جن پر ایسی نظر رحمت ہو، رب تعالیٰ کے ایسے وہ محبوب بندے ہوں، تو آج ہمیں ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے، ہمیں ان سے کتنی محبت رکھنی چاہیے۔ ایک عام صحابی کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو۔ یہ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ وَاذْكُرُوا مَحَاسِنَ اصحابی، ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے محاسن بیان کرو، میرے صحابہ کی اچھائیوں کو بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ عام جسے صحبت کا تھوڑا سا بھی شرف ملا ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، لیکن وہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی حضور کی ذات پر، ان کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ ان کو اللہ نے یہ انعام دے دیے، ان کو اللہ نے یہ انعام دیے ہیں۔ کیا انعام دیے ہیں کہ غار کی رات وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں خدمت میں تھے، اللہ نے یہ انعام دیے ہیں۔ آج مزار میں بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے پہلو میں لیٹے ہوئے، ان کے لیے تو مزار شریف کا وہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے گویا کہ یہ اذن اور اجازت ملتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اذن اور اجازت سے وہ وہاں مدفون ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور پھر فرمایا ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑے، فرمایا قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے۔ تو آج میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اچھے تذکرے کرے، ان کے بارے میں دل کے اندر کوئی کسی طرح کا بغض نہ آنے دے۔ اور یہ تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کسی ایسے کو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، ان کو معاذ اللہ گالی دے رہا ہو، ایسا کرو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو کہ اللہ تمہارے شر پر لعنت کرے، اللہ تمہارے شر پر لعنت کرے۔ اور ایک اور روایت طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا ہے۔ ارے آج میں اور آپ کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آدمی اپنے لیے کوئی دوست چننا چاہے، کسی دوست کا انتخاب کرنا چاہے، تو ظاہر ہے ہر سمجھدار آدمی دیکھتا ہے ارد گرد کس کو اس نے دوست بنانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے میرے اصحاب کا جو انتخاب ہے وہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ان کو چنا ہے صحابیت کے لیے۔ اور ارشاد فرمایا میرے لیے ان میں سے وزراء، اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے یعنی ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ پھر فرمایا فمن سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان میں سے کسی کو برا کہے، اللہ
ارشاد فرمایا اس پر اللہ، فرشتوں اور لوگوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اس کے نہ کوئی فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ کوئی اس کے نفل قبول ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان اصحابی خیارکم فاکرموہم، ارشاد فرمایا میرے صحابہ، لوگوں خبردار، میرے صحابہ تم سب میں بہترین ہے، ان کی تم عزت کرو، ان کی تم عزت کرو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ میں، جن میں فضیلت کے بھی دو یہ مقام اور مرتبے اور دو اعتبار سے ان کو بیان کر دیا، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد، یہ والے صحابہ کرام علیہ رضوان کی دو کیٹیگری، فضیلت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت ان کو ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا ہے، اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان کی فضیلت زیادہ رکھی ہے اور یہ وعدہ ان سے فرما دیا ہے کہ ان کے سب کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ وہ چاہے کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی شرف صحابیت، یعنی صحابی تو صحابی رہے گا، یعنی صحبت کا شرف اسے تھوڑی دیر بھی ملا، لیکن رب تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سارے وعدے، یہ ساری بشارتیں ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہ حاصل ہیں۔ اور عمومی جو فضائل نبی پاک علیہ السلام نے اصحاب کے بارے میں بیان کیے ہیں، وہ بھی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہ حاصل ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ معاذ اللہ بغض یا عداوت یا ان کو برا بھلا کہنے کا معاملہ، تو وہ بھی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے گئے، کہ چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں۔ عہد مسلم ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر، اپنے بچوں کو بھی۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو محبت سکھانے کی جب بات آئی تو آپ نے اہل بیت کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثا، اپنے بچوں کو 3 طرح کی آپ نے فرمایا تعلیم دو۔ ان میں پہلی بات حب محمد، آپ نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، وحب آل محمد، اور میری آل کی بھی محبت سکھاؤ۔ یہ تعلیم دینے کا باقاعدہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو، میری محبت، میری آل کی محبت، اور آگے ارشاد فرمایا ہے وَتِلَاوَةَ القرآن، اور قرآن سکھاؤ۔ یہ 3 چیزوں کا حکم اس حدیث پاک میں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں جہاں صحاب کے بارے میں آتا ہے تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی فَأَكْرِمُوا، کہ تم جو ہے وہ عزت کرو، تم احترام کرو، اکرام کرو اصحابی، میرے صحابہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ ارشاد فرمایا خیارکم، وہ تم میں سے بہترین ہیں، وہ تم میں سے اچھے ہیں، اور اس لیے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ کسی کی بھی اتباع کرو، کسی کے بھی پیچھے چلو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل بیت کی بات آتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور جو پیچھے رہتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت اور تقاضا حضور علیہ السلام کی محبت کا یہ ہے کہ آپ کی آل سے، آپ کے اہل بیت سے محبت، اور آپ کے تمام غلاموں سے، آپ کے تمام اصحاب سے وہ بھی محبت۔ عقیدت کا یہ ہمارا تعلق، اور یہ ہماری ایمانیات میں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت دنیا میں کرتا ہوگا، تو ارشاد فرمائی اتنی خوشی ہمیں اس دن آئی، اتنی خوشی آئی کہ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی یہی خوشی تھی کہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے۔ اور پھر آپ پتہ کیا فرماتے میرے عمل اگرچہ ابو بکر جیسے نہیں ہیں، میرے عمل اگرچہ عمر فاروق جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن
اللہ مجھے ان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا، ان کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام سے بھی سچی محبتیں عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے بھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے سچی پکی محبتیں عطا فرمائے۔ انہی محبتوں اور عقیدتوں والی زندگی اور یہ غلامی والی زندگی بھی عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی پکی سچی محبتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن قرآن کی روشنی